اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، علماء کے پاس اس سلسلے میں بنیادی طور پہ دو رائے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ کہ دو رائے، اور ایک تیسری رائے ہے جو ہندوستان کے اندر زیادہ مشہور ہے۔ پہلی رائے کیا ہے؟ پہلی رائے اہل علم کی یہ ہے کہ اس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہے۔ تراویح کی جو نماز ہے زیادہ سے زیادہ وطر کے ساتھ 11 رکعت ہے، یعنی 8 رکعت تراویح ہے اور اس کے بعد 3 رکعت وطر ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آئی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کی رمضان میں نماز کتنی تھی پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ دلیل ہے ان کی کہ یہ نماز جو ہے 11 رکعت ہی نماز ہے، یہ 11 رکعت نماز ہے۔ ایک اور حدیث آئی ہے جس میں 13 رکعت کا تذکرہ ہے، 13 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن اس 13 رکعت والی روایت میں مزید یہ صراحت بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے جن سے آپ قیام شروع کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نماز عشاء کی سنت ہے، نماز عشاء کی سنت ہے، تو 11 اور اس کے ساتھ ملا کر یہ 13 ہو جاتی ہیں۔ گویا تراویح 8 ہے، 2 رکعت ابتدائی 2 رکعت ہیں جو نماز عشاء کی سنت ہے، 10 ہو گئے، اور 3 رکعت وتر ہے تو 13 رکعت۔ تو چاہے 11 رکعت والی روایت کی بات کرے یا 13 رکعت والی روایت کی بات کرے، نماز تراویح 8 رکعت ہوتی ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 11 رکعت ہی ہے، اور یہ تہجد اور عشاء کا کوئی تہجد اور تراویح کا کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ نے متعین کر کے بتایا کہ 11 سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، تو اس لیے 8 رکعت ہی سنت ہے۔ یہ پہلا قول۔ یہ لوگ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے 8 رکعت ہی آئی ہے، اور صحابہ میں سے بھی کسی بھی صحابی سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ علماء کا جو کی پہلی جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ میں سے بھی کسی سے بھی 8 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ اب بڑی مشہور بات ہے، حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، وہ اس کا جواب دیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا آئندہ وہ کیا جواب ہے ان کے پاس۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ میں سے کسی سے بھی 8 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں، اس لیے 8 رکعت ہی سنت ہے۔ یہ پہلی رائے ہے۔ وہیں علماء کی ایک دوسری جماعت ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ نماز تراویح کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، رات کی نماز کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے۔ یہ مسئلہ سمجھیں آپ، یہ دوسرا قول بڑا سمجھنے کی بات ہے، تبھی آپ جا کے 20 رکعت والے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ پائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی تھی، یہ سچ ہے، لیکن 8 ہی فکس ہے ایسا نہیں ہے۔ رات کی نماز کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح لمبے رکوع لمبے سجدوں کے ساتھ 8 رکعت پہ بس کر لے، یہ سنت ہے، یہ سنت کے قریب ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آدمی اتنی کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، اتنی لمبی نماز کے نماز عشاء کے بعد شروع کر کے آدھی رات یا سحر کے وقت تک جا کے 8 رکعت ختم کرے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑھ پاتا ہے، تو پھر آدمی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ذرا مختصر کر کے رکعات کی تعداد بڑھا لے، رکعات کی تعداد بڑھا لے۔ اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں آپ دیکھیے، سنیے، صحیح بخاری کی وغیرہ، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی رات میں آدمی کو 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر جب تمہیں صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر وتر بنا لو، اس نماز کو وتر کر لو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت ایسے پڑھتے جاؤ، اسے اللہ کے نبی نے نمبر کے ساتھ فکس نہیں کیا کہ اتنی رکعت پڑھو،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہیں صبح کو ہونے کا اندیشہ ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ قیام کرتے جاؤ، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت ایسے ہی کرتے جاؤ، یہاں تک کہ جب صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو تم جو ہے 1 رکعت پڑھ کر وتر پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر فکس نہیں ہے، لیکن 2 رکعت کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نمبر فکس کر سکتا ہے۔ اور اسی کی روشنی میں مزید یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے موطا کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا حضرت ابی بن کعب کو۔ یعنی حضرت عمر بھی مانتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ 8 رکعت ہی ہے، لیکن چونکہ لوگ اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کیا، تعداد میں گنجائش تھی، اس گنجائش کو دیکھ کر کہا چلو تم 20 پڑھا لو۔ اور کہتے ہیں کہ اسی کا نتیجہ تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد 20 رکعت چلی، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کا زمانہ آیا تو 36 رکعت پڑھی جانے لگی، 36 رکعت نماز، 30 پر 6، اور اس کے بعد وتر، یعنی پوری 39 رکعت نماز ہوتی تھی بعد میں 39 رکعت جو ہوتی تھی۔ تو کہا اس لیے کہ ایک نمبر فکس نہیں ہے اس میں، بس آدمی کو رات میں عبادت کرتے رہنا چاہیے، عبادت کرتے جانا چاہیے، یہاں تک کہ صبح ہونے کا ڈر ہو تو آدمی پھر کر لے۔ یہ دوسرے قول کی دلیل ہے، اور سعودی عرب کے جو موجودہ دور میں علماء ہیں وہ اسی قول کے اصل میں قائل ہیں، وہ 20 رکعت کے قائل نہیں ہیں۔ آپ مسئلہ سمجھیں، سعودی عرب میں جو ہے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ 20 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نمبر طے نہیں ہے، تو اب آدمی سہولت کے حساب سے پڑھ لے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں بیک وقت 3 چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی۔ عام مساجد کے اندر 8 رکعت نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ حرمین کے اندر 20 رمضان تک 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تراویح، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، نماز تراویح کے بعد جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نماز تراویح کے نام سے، یعنی ابتدائی رات میں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور پھر آخری حصے میں پھر مزید جو ہے نماز پڑھی جاتی 8 رکعت پھر، یعنی گویا اب یوں سمجھے کہ 28 رکعت نماز ہو گئی، اور اگر وتر کو شامل کر لیں تو 31 رکعت ہو جاتی۔ اس لیے کہ ان کے پاس یہ ہے کہ یہ نماز جتنی زیادہ آدمی پڑھ سکتا ہے پڑھے، یا تو سنت کے مطابق، وہ سب یہ کہتے ہیں، یہ جو دوسرا قول ہے یہ سارے یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ 8 رکعت کی تھی، یعنی اللہ کے نبی 8 بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی 8 وہ کیفیت ہوتی تھی کہ بڑی لمبی نماز ہوتی تھی، اور بڑی اللہ کے نبی سکون و اطمینان کی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی کہ آدھی رات یا کبھی پوری رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں گزار دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، لیکن لوگ چونکہ اتنے صبر سے کھڑے نہیں ہو سکتے، پڑھ نہیں سکتے، تو کیا کریں گے، کیفیت میں کمی آ گئی ہے تو کمیت میں، یعنی نمبر میں جو ہے اضافہ کر کے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نمبر فکس نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے اسے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ آدمی اپنے حساب سے پڑھتا رہے۔ یہ جو ہے ان کی دلیل ہے جو یہ قول اختیار کرتے ہیں۔ اب پہلے قول والے حضرات کیا کرتے ہیں، پہلے قول والے حضرات بہت سادے الفاظ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، یہ موطا کی روایت ہے، اس کے راوی یزید ابن رومان ہیں۔ یزید ابن رومان حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ جس روایت کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے 8 کے بجائے 20 پڑھانے کا حکم دیا تھا، وہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بجائے موطا ہی وہی کتاب، اسی کتاب کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی سعید بن یزید ہیں۔ سعید بن یزید یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو امام بنایا، اور بنا کر ان دونوں کو بھی 8 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔
ان دونوں کو بھی 8 ہی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بھی 8 ہی ثابت ہے, حضرت عمر سے بھی 8 رکعت ہی نماز ثابت ہے. اس سے زیادہ نماز کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہے صحابہ میں سے بھی کسی سے بھی. بعد کے زمانے میں اگر لوگوں نے اضافہ کر لیا ہے, چاہے وہ 36 رکعت ہو یا کچھ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی قول 5-6 قول جو ہے نقل کیے ہیں, الگ الگ نمبر نقل کیے ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ, صرف 8 اور 20 نہیں, اور بھی اقوال ہیں. بعض علماء نے 36 پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو کہتے ہیں یہ سب بعد کے دور میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے. جب اللہ کے نبی سے صرف 8 ہے, حضرت عمر کے بارے میں بھی 8 ہی کا تذکرہ ہے, تو ہم بھی 8 پر ایک پڑھیں گے اور بس کر لیں گے. یہ علماء اہل حدیث کی رائے ہے, یہ علماء اہل حدیث کا موقف ہے, یہ ان کی ترجیح ہے, یہ ان کا اختیار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل حدیث مساجد کے اندر سب جگہ 8 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے, 8 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہی سنت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے, اور صحابہ میں حضرت عمر سے بھی 8 ہی ثابت ہیں. جیسے موطا کی روایت 20 کی جو روایت ہے, کہا وہ ضعیف روایت ہے. جب حضرت عمر سے 8 رکعت والی بات آئی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت سے موافقت کرتی ہے, تو ہم وہی روایت لیں گے جو اللہ کے نبی سے موافقت کرتی ہے. اور وہ روایت جو اس سے الگ جاتی ہے, یزید بن رومان والی روایت, وہ ضعیف ہے, تو ہم اس روایت کو نہیں لیں گے. لیکن وہیں سعودی عرب کے جو علماء آج کے دور کے ہیں, یا سعودی عرب کے علماء ہی نہیں دوسرے, ان علماء کا ماننا یہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں نہیں بلکہ یہ جو ہے پرانے زمانے سے, ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور کے عالم ہیں, انہوں نے تو اس پر لکھا ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ نماز تراویح کا نمبر متعین نہیں. سب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نمبر فکس نہیں ہے, نمبر فکس نہیں ہے, اس میں زیادہ کرنے کی گنجائش ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہی کہ اللہ کے نبی نے کہا رات کی نماز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت ہے, یہاں تک کہ صبح ہونے کا ڈر ہو تو اللہ کے نبی نے اسے نمبر کے ساتھ فکس نہیں کیا, اسے اللہ کے نبی نے وقت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو گویا یہ 2 قول ہوئے, یہ 2 قول ہوئے. ایک تو یہ قول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صرف 8 ہی پڑھیں, اگر کیفیت بھی کم ہوتی ہے تب بھی 8 پڑھیں, کیفیت میں اضافہ کرتے ہیں تب بھی 8 پڑھیں, نمبر نہیں بڑھا سکتے. اور وہیں دوسری رائے یہ ہے کہ یا تو اللہ کے نبی کی طرح لمبی نماز آپ پڑھیں تو 8 رکعت بہتر ہے, افضل ہے, لیکن اگر وہ کیفیت نہیں آتی ہے تو پھر 20 رکعت یا 20 سے آگے آپ 28 رکعت یا پھر 30 رکعت یا 36 رکعت جو آپ کو ہو سکتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ دوسری رائے ہے علماء کی, اور دونوں رائے اور ان کی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ذرا اخیر میں یہ مسئلہ بھی ہم لوگ حل کر لیتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس 20 رکعت کا مسئلہ چل پڑا ہے ہندوستان پاکستان کے اندر, اب عام طور پہ دیکھیں گے کہ 20 رکعت ہی کو سنت مانتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. دیکھیے جو قول ہم نے سعودی عرب کے علماء کا یا دوسرا کا ذکر کیا, وہ 20 کو ہی سنت نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 8 ہی پڑھے تھے, لیکن 8 سے بڑھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, وہ یہ کہتے ہیں. 20 کیوں اختیار کیا؟ کہتے ہیں حضرت عمر سے آیا ہے اس کا تذکرہ, 20 پڑھ سکتے ہیں, 20 پڑھو, یا بڑھا کر پڑھنا چاہے تو بڑھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے جیسے بتایا 8 رکعت عام مساجد میں ہوتی ہے, حرمین میں 20 پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں آخری عشرے میں اور مزید رکعت کا اضافہ بھی کرتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ دونوں ایک ہی رکعت, یعنی حرمین کے ائمہ وہ مانتے ہیں کہ ایک ہی نماز ہے. اس کو تراویح کہتے ہیں, اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, لیکن ہے نماز ایک ہی, ان کا ماننا ہے یہ بات. تو اب جب یہ بات ہے تو یہاں جو ہے ہندوستان کے اندر جو مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہی سنت ہے, 8 رکعت خلاف سنت ہے. یہ اصل مسئلہ ہے اختلاف کی وجہ. اسی لیے اکثر و بیشتر جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مکہ و مدینہ میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے, تو ہم ہمیشہ یہ بات ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں کی 20 رکعت اور وہاں کی 20 رکعت میں بڑا فرق ہے. صرف نمبر ہی ملتا ہے, ورنہ دونوں میں بڑا فرق ہے. وہاں کے لوگ یہ مان کر پڑھتے ہیں کہ 8 رکعت ہی اللہ کے نبی کی سنت ہے, وہی بہتر ہے اگر اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جائے. لیکن اس میں گنجائش ہے کہ آدمی نماز میں رکعت بڑھا سکتا ہے حدیث کی روشنی میں. تو وہ 20 کو ہی سنت نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اصل سنت 8 ہے, لیکن آدمی اس میں اضافہ کر کے پڑھ سکتا ہے. اس رائے کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں. اور ہندوستان پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 20 ہی سنت ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی,
3 دن نماز پڑھائی تراویح، تو اس میں کہیں تذکرہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کتنے رکعت نماز پڑھائی تھی۔ اس کے بعد اگر تراویح کا ذکر ملتا ہے حضرت عمر کے بارے میں ملتا ہے، اور حضرت عمر نے 20 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ 20 رکعت ہی تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تراویح سنت عمری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ سنت ہے، اور 20 چونکہ آئی ہے 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو 3 دن نماز پڑھائی، رکعات نہیں معلوم کتنی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کا زمانے میں ملتے، اور حضرت عمر نے 20 ہی پڑھانے کا حکم دیا، اس لیے 20 رکعت ہی سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، یہ دونوں کی دونوں باتیں محل نظر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو نماز پڑھائی تھی، کتنی رکعت پڑھائی تھی، اس کا تذکرہ ایک روایت میں ہے، اس کا تذکرہ ایک روایت میں ہے، طبرانی کی ایک روایت ہے، اور اسی طرح جو ہے قیام اللیل ابن نصر ایک عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں کے اندر حضرت جابر سے ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رمضان میں 3 دن نماز پڑھائی تھی، وہ 8 رکعت ہی نماز پڑھائی تھی۔ 3 دن جو تراویح اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی وہ 8 رکعت ہی پڑھائی تھی، یہ اس روایت میں موجود ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت ثابت ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف۔ اگر یہ روایت پوری صحیح سند کے ساتھ آ جاتی، جس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن کئی علماء نے، جن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی ہیں، دیگر علماء نے اس روایت کو حسن قرار دی، یعنی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے 8 ہی پڑھائی تھی 3 راتوں میں۔ حضرت عائشہ کی روایت کے علاوہ حضرت جابر کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ کہ حضرت عمر نے بھی شروعات کی تھی، حضرت عمر نے 20 ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا، اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، موطا کی دوسری روایت میں تو اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے 20 رکعت ہی کہنا، 20 رکعت ہی کہنا، یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہے۔ ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگوں نے ایسی بھی بعض روایتیں نقل کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، یا اللہ کے نبی 20 پڑھتے تھے۔ لیکن یہ بات آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہوئی 20 رکعت والی تمام روایتیں ضعیف ہیں، ایک بھی روایت ثابت نہیں۔ 20 رکعت کی بات اگر ثابت ہو سکتی ہے تو حضرت عمر سے ہے، اور اس کے حضرت عمر سے ثابت ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ہی سے 8 کا تذکرہ آیا ہے اور انہی سے 20 کا تذکرہ آیا ہے، تو ان دونوں روایتوں میں سے وہ روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قریب ہے، اس روایت کو ہم راجح مانیں گے، اس کو صحیح مانیں گے، اور جو روایت 20 والی آئی ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، تو ہم اسے ضعیف مانیں گے۔ یہ ہے مختصر سا خلاصہ اس مسئلے کا جس مسئلے میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات تو بہت واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ صرف 20 ہی کو سنت کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں۔ 20 ہی کی سنت، 20 ہی کو سنت کہنا کہ یہی سنت ہے، اس معنی میں کہ 8 پڑھنا غلط ہے کہنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ نماز تہجد الگ، تراویح الگ، حضرت عمر ہی نے تراویح شروع کی، 20 ہی پڑھانے کا حکم دیا، یہ دعوے اگر ثابت ہو جاتے تو پھر 20 کو سنت ماننے والی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات تو ثابت نہیں۔ ہم نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، اور ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت عمر نے خود 8 پڑھانے کا حکم دیا، موطا ہی کی روایت ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں 1 سے زائد روایتوں میں اس کا ذکر آیا کہ اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو پھر ظاہر بات ہے سنت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 8 رکعت پڑھی جائے۔ البتہ جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں 8 فکس نہیں ہے، کوئی بھی نمبر آدمی پڑھ سکتا ہے، خاص طور پہ جب کیفیت نہیں ہے بلکہ جو ہے آدمی گنجائش کی حیثیت سے پیدا کر رہا ہے کہ آدمی اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو ذرا اطمینان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو ذرا مختصر کر کے رکعات پڑھا لے، تو ان کی دلیل صحیح بخاری وغیرہ کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت ہے، تو ان کی بات کم از کم دلیل کے مقابلے میں 20 رکعت والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر
بہتر ہے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دلیل دی جس میں گنجائش نظر آتی ہے۔ یہ ہے مسئلے کی تفصیل۔